بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرود ایک معروف تاریخی شخصیت ہے جس کا ذکر بائبل اور اسلامی روایات دونوں میں موجود ہے۔ نمرود کو ایک ظالم اور سرکش بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے جو اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں خدا کے خلاف بغاوت پر اتر آیا تھا۔ نمرود کا ذکر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آتا ہے اور اسے ایک متکبر اور خدا کے مقابلے میں آنے والی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نمرود کی شخصیت کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق نمرود بابل کے علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی سلطنت میں دیوتاؤں کی عبادت کو فروغ دیا اور لوگوں کو اپنی اطاعت کے لیے مجبور کیا۔ نمرود کا سب سے مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے پرچارک تھے اور انہوں نے نمرود اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن نمرود نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنی طاقت کے نشے میں خدا کے مقابلے میں آنے کی بھرپور کوشش کی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلزار بن گئی اور وہ محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی نمرود کی سرکشی میں کمی نہیں آئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنے لگا۔ اسلامی روایات کے مطابق نمرود کا انجام عبرتناک ہوا۔ اس کی سرکشی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق یعنی مچھر کو اس پر مسلط کر دیا۔ مچھر نے نمرود کے دماغ میں داخل ہو کر اسے شدید تکلیف دی اور بالآخر وہ اسی تکلیف میں ہلاک ہو گیا۔ اس کا انجام اس بات کی نشانی بن گیا کہ خدا کے سامنے کوئی بھی طاقت اور اقتدار نہیں ٹھہر سکتی۔ نمرود کی شخصیت کو بائبل اور قرآن مجید میں ایک ایسی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو خدا کی طاقت کے مقابلے میں سرکش ہوا اور اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ نمرود کا نام آج بھی ایک سرکش اور ظالم حکمران کے طور پر لیا جاتا ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں خدا کے حکم عدولی کی سزا پاتا ہے۔ نمرود کی داستان اسلامی تعلیمات میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور طاقت کی نشانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نمرود کا انجام ایک سبق آموز واقعہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ خدا کی مرضی کے آگے کوئی بھی طاقتور اور متکبر شخص کھڑا نہیں ہو سکتا اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہی غالب آتی ہے۔ نمرود کا واقعہ اسلامی تاریخ اور مذہبی روایات میں مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق نمرود ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں
نمرود کا مقابلہ ہوا۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی بھی تھی جسے وہ بہت زیادہ چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی تھی اور نمرود کے بت بھی اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، جس سے نمرود کی بیٹی کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ اس واقعے کو مختلف روایات میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایمان کی قوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات کی نشانی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نافرمانی کرنے سے بچائیں اور ہمیں ہمیشہ دین کے راستے پر چلائیں۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔